Exactly, that's right. تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سارے جتنے کیمپس ہیں ٹوٹل وہاں پہ اس وقت جو آپ کے ڈپلائڈ عملہ ہے کیا تعداد ہے اس کی؟ دیکھیں نا اس میں جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ تقریباً اراؤنڈ 200 ہمارے سارے اس وقت امپلائی جو کام کر رہے ہیں. ہر ایک فیلڈ ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے ڈاکٹر ہے, اس کے بعد LHV ڈسپینسر ہے, اور اس میں اٹینڈنٹ ہیں اس کے اندر, اور گارڈ اور میڈیسنز کا جو ہے نا وہ. تو یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک انیشیل OPD جو ہے وہ چل سکتی ہے, اور پھر لیڈی ڈاکٹر جو ہم ایز اے کنسلٹنٹ بھی بلاتے ہیں, اور گائنیکالوجسٹ جو ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں کہ جو آن کال آ کر وہاں کوئی اس طرح کی اگر اینٹی نیٹل پوسٹ نیٹل ایشوز ہیں وہ ان کو وہاں پہ جو بیماریاں تھیں آپ نے اپنے آپ کو اپنی پوری ٹیم کو کیسے اس سے بچایا؟ جی ہماری ٹیم تو بیسیکلی جب ہم جاتے ہیں تو ایک طرح کی اس کمیونٹی کے اندر پہلے تو بات یہ کہ وہاں سے ہم بندہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو وہ اسی ایریا کا ہو, تاکہ ادھر کے مسائل کو سمجھتا ہو, اس ایریا کی جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو بھی سمجھتا ہو, اسے پتا ہو, اور پھر یہ کہ اس کے اندر وہ درد دل بھی ہو کہ میرا علاقہ ہے اور میں نے اس کی جو ہے نا خدمت کرنی ہے. تو اسی یونین کونسل سے یا اسی تحصیل سے یا ڈسٹرکٹ سے ہم بندہ لیتے ہیں اور وہ وہاں اپنی سروسز وغیرہ دیتا ہے. اور جو آپ نے ابھی کوسچن کیا ہے نا کہ وہ کیسے جو ہے وہ محسوس وہ لوگ جو بیماریوں سے کیسے بچتے ہیں کیا, تو ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اویئر. اچھا وہاں میں ایک آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے جو ایک اہم بات ہم نے دیکھی ہے, اویئرنیس کی کمی کا یہ عالم ہے کہ سندھ کے اندر جب ہمارا چل رہے تھے شکارپور کے اندر اور پھر آگے ہم چلے گئے جب یہ کشمور میں, تو وہاں جب میڈیسنز دیتے تھے تو اس میں ڈاکٹر ہمارے نے کہا کہ جی یہ میڈیسن آپ نے اسکیبیز کے لیے لگانی ہے, اور یہ آپ نے دوائی جو سیرپ ہے یہ پینا ہے. تو پھر ہم کنفرم کرتے ہیں کہ ویدر ہی یا شی انڈرسٹوڈ اور ناٹ. تو وہ جب پوچھا کہ ہاں جی بابا جی یہ بتائیں یہ کیسے دوائی کھانی ہے, انہوں نے کہا جی کہ جو اسکن پہ لگانی ہے کہتے ہیں یہ پینی ہے اور یہ جو ہے نا لگانی ہے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ اویئرنیس کی وہ ایک اور میں مثال دوں آپ کو کہ ایک جگہ وہ گئے تو یہ جو ہمارا پانی ہے نیسلے کا ہے یا جو ڈرنک وہ باہر سے بھی, اور بہت سارے لوگوں نے کہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہے پلاسٹک کی بوٹلز میں, تو انہوں نے جب جا کر دیکھا تو وہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا وہ باٹل. اچھا جی پوچھا جی یہ کیوں آپ پی نہیں رہے ہیں سنبھال کے کیوں رہے, کہتے ہیں جی کہ یہ وہ انجیکشن کے لیے ہے. اچھا پلاسٹک بوٹل واٹرز کو وہ مطلب یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ڈرپ ہوتا ہے ڈرپ کے دور, تو یعنی یہ ایک جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس طرح کی ڈیزاسٹر آتے ہیں اور اس ڈیزاسٹر میں بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں جو نقصان ہوتے ہیں, وہاں ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ اس دفعہ ہمیں یہ پتہ چلا ایکسپوز ہوا ہے کہ پاورٹی کیا ہے. صحیح, یعنی ان سائڈ یہ آپ جامپور کے ایریا میں چلے جائیں یا آگے سندھ کا ہے, کشمور ہے یا شکارپور کا ایریا ہے, جیکب آباد کا ایریا ہے, تو صحیح پاورٹی کا آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ہم پاورٹی کلیمٹی اور ڈیزاسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ نے کوئی ڈیوسٹیٹنگ قسم کا کوئی انسیڈنٹ دیکھا ہو یا کوئی ایسا کوئی کیس ہو, تو وہ سب اپنے آپ مائنڈ سے کیسے نکالتے ہیں؟ بیکاز اس کے لیے بہت ول فائر چاہیے ہوتی ہے اور اتنا کام ہوتا ہے اس طرح کی فیلڈ میں. اصل میں یہ جس طریقے سے وہ اگر کوئی کہے نا کہ کوئی فوتگی کسی کی ہوگی تو یہ گور کن جو ہے یہ تو روز دیکھ رہے ہیں ان کو, تو ان کے ذہن سے وہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا دل تو ہوتا ہے انسان کا, دماغ اور دل جو ہے وہ محسوس کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں یہ ہماری طرف سے یہ ایک طرح کی ان کو ٹیچنگ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ چیز کو محسوس ضرور کریں, اس کو کیس سٹڈی بنائیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسی پر بیٹھ جائیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ جتنے بھی سوشل ورکر ہیں ان کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں, وہ کیس سٹڈی کے طور پر لکھتے ہیں, بناتے ہیں اور وہ ہمیں بھی بھیجتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ وہاں ہی اسٹک ہو جائیں تو آگے نہیں چل سکیں گے. اب یہ ہمارے ادھر تک ماشاءاللہ کافی اچھی بات ہوئی. میں چاہ رہا ہوں اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں جتنے بھی بہن بھائی ہیں جو کہ معذور ہیں, چاہے وہ یہ 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد ایکسیڈنٹل طور پر معذور ہوئے ہوں, کسی حادثے کی وجہ سے ہوئے ہوں, یا کہ پیدائشی پولیو سے ہوں, CP سے ہوں. تو سر بات کریں گے اب آپ کے جو آپ ایک کالر ہے عمر, آپ کی بات میں نے کٹ کی, لیکن ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب بخیر بہنوں, سب کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, آپ کی دعائیں اور اللہ کے حکم سے سارا دن خوشحال فرسٹ کلاس زندگی اچھی گزر جاتی ہے. اللہ میاں ایک سیکنڈ منٹ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میاں صحت کے ساتھ انسان کی زندگی گزارتا ہے. صحیح کہہ رہے, اور آج ہمارے جس چیز کو نہیں سوچتے اسے سوچنا چاہیے. اور ہمارے بہترین دوست صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بھی ہمارا سلام.
اور جو اپنے کام بتا رہے ہیں واقعی ایسے ہمارے پسماندہ لوگ ہیں کہ جو چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ غلط ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی جیسے یہ علاقے ہیں اگر ادھر ایسے کیمپ بھی لگائے جائیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو حقیقت کوئی سمجھانے کے لیے بھی زیادہ اگر انہیں لکھ کے دیا جائے کسی سے پڑھوا کے جی پھر یہ آپ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے این جی او اگر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یا این جی او کی کرتے ہیں اگر صاحب مل جل کے ہم کچھ نہ کرتے تو ہمارے لوگ بہت پریشان زیادہ ہوتے. اللہ کی مہربانی سے جن کو اللہ میاں نے توفیق دی ہے اور مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ دل سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے. جو دل سے محبت اور مسلمانی طریقہ نہیں رکھتا وہ کوئی کام نہیں کرتا. بالکل تو ہمارا کل کال آئی تھی ہماری بنگلہ دیش سے اور ہماری انڈیا سے بھی آتی ہے, سعودیہ, سب دوستوں کو مجھے حاضر خدمت کہتے ہیں اور ملک ریاض کا سب دوستوں ویور جتنے ہمارے روئی کے دیکھنے والے ہیں اور پورے کیمرہ مین پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں کال کیا. پھر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایچ ملک صاحب موجود ہوں گے مگر بات کریں گے ہاتھوں کی لکیروں پہ بات کریں گے مگر اس کے علاوہ جو ہمارے مہمان ہیں ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ جو ڈسیبلٹی کے اوپر جو ہے معذور لوگوں کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو کہ آرٹیفیشل لمبس کا جو ہے ان لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے. مسلم اپنا ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ اس کے اندر کیا کر رہا ہے. بٹ رائٹ ناؤ اٹس ٹائم فار ا اسمال کمرشل بریک. کمرشل بریک سے واپسی پر ہمارے ساتھ ایچ ملک صاحب موجود ہوں گے اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات سے چلتے ہیں کمرشل بریک کی جانب.